یہ کیا بات ہوئی میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ آج دو مہمان بیٹھے ہیں، قیوم صدیقی صاحب اور شکیل انجم صاحب۔ بات ہوگی چودھری اسلم شہید SP CID کراچی، ان کی مرڈر کی FIR کٹ چکی ہے اور نامزد ملزمان میں ملا فضل اللہ جو نوزائیدہ چیف ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ان کے جو سپوکس پرسن ہے شاہد اللہ شاہد، ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب یہ بات اکثر کہی گئی ہے کہ شاہد اللہ شاہد کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ عہدے کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ FIR ایک شخص پہ کٹی ہے اور ایک عہدے پہ کٹی ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے پرویز مشرف صاحب کی طرف کہ جو آج کے دور کی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، جو ڈسی ہوئی حکومت ہے جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں، اب کب جنرل پرویز مشرف کی جان چھوٹتی ہے اور کس حالات میں کس رخ میں ان کی جان چھوٹے گی؟ ہم میڈیا والے کب ان کی جان چھوڑیں گے؟ اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے مسنگ پرسنز کی۔ اب مسنگ پرسنز میں ایک بات یہ آئی ہے کہ مسنگ پرسن کو ہم مسنگ پرسن کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ ورلڈ وائڈ اسے ایک فنومینا ہے جسے کہتے ہیں جبری گمشدگی، اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے ورڈکٹس میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے، جبری گمشدگی، لیکن ہم پھر بھی مسنگ پرسن کہتے ہیں۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ قیوم صدیقی صاحب، یہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا نواز شریف حکومت کو کہ اکیلے جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ دائر کر دیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ دائر کرنے سے مقدمہ مضبوط ہو جائے گا اور ساتھ ملک بھی مضبوط ہو جائے گا؟ خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو مشورہ نہیں دیا۔ اچھا، آپ نے نہیں دیا؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ وہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کریکشن میں نے اپنی کر لی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک قانون کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ بھی جہاں پہ قانون ٹوٹے گا تو قانون پھر اپنا راستہ لے گا، اور اس ملک کے اندر تو بار بار آئین توڑا جاتا رہا ہے، قانون تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اب بہرحال آپ کو ایک سویلائزڈ نیشن کے طور پہ بھی ملک کے دنیا کے اندر بلکہ اپنے آپ کو منوانا ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور منوانے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اکلوتے جنرل پرویز مشرف پہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ۔ دیکھیں، اکلوتے یہ ماشاءاللہ شکیل انجم صاحب جو ہیں، بہت ان کا کرائم کی دنیا سے بہت، کرائم کو کور کرنے کے حوالے سے بہت ان کا، جیسا کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کا نام ہے۔ جواب میں آپ یہ سننا چاہ رہے تھے؟ اس میں جو ہے جس ایکٹ کے اندر جو پکڑا جاتا ہے آپ اسی کو لے کر کے آتے ہیں، جس میں آپ پروسیکیوشن جس چیز کے اندر اس کے پاس اتنی ایویڈنس ہو کہ وہ اس کو سزا دے سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جو 3 نومبر کو پروکلمیشن آف ایمرجنسی آرڈر ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے آئی جنرل پرویز مشرف۔ نہیں تو باقی جو آرڈر کرتے تھے لوگ وہ آئی فلانا فلانا نہیں کرتے؟ نہیں، یہ تو کیس جو ہے یہ اس میں ہے کہ میں نے بطور جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا ہے، اور اس کی جگہ ایک اور آئینی پیس جس کو PCO آج سے دنیا اس کے مطابق۔ قیوم صدیقی صاحب، یہ لوگوں کے لیے ذرا مسئلہ نہیں بن جاتا اس چیز کو سمجھنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ اکلوتا جنرل پرویز مشرف؟ تو لوگوں کے لیے یہ بات بڑی چمپے کی بات ہوتی ہے، ان کے لیے شاید یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی جاتی ہے کہ شاید یہ جنرل پرویز مشرف 9 سال جو تھے نا اکیلے حکومت کرتے رہے، ان کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، کسی ایڈوائس پہ نہیں چلے تھے یہ۔ اور پھر کوئی مراحل ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے، جب آرڈر آتا ہے تو جب وہ آتا ہے آرڈر تو اس کے کوئی مراحل ہوتے ہیں، ان مراحل میں بھی تو کوئی شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں نا، کوئی عہدے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو ایگزیکیوشن کی آخری مراحل تک لے کے چلتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب یہ جنرل پرویز مشرف بتائیں گے کہ ان کو کس کس نے کیا کیا مشورہ دیا تھا۔ اب یہ بھی تو پاسبلٹیز ہیں نا کہ میں آپ سے کسی بات کے اوپر مشورہ کروں، آپ لیکن مجھے روکیں، اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ میں نے ستار خان صاحب سے مشورہ کیا تھا لہٰذا میں نے یہ عمل کیا ہے۔ چلیں، آپ نے یہ بات بھی چھوڑ دی جنرل پرویز مشرف پہ کہ وہ یہ بات بتائیں گے کہ کس کے کون کون ان کے پارٹنرز ان کرائم رہے ہیں۔ وہ یہ تھوڑی کہیں گے پارٹنر اس کرائم رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ جب قانون کی نظر میں آپ نہیں، وہ اعتراف جرم نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 نومبر کا آرڈر میں نے کیا، یہی کہتے ہوں گے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراف جرم سمجھ کے کیا ہے؟ نہیں، سمجھ کے نہیں کیا، یہ اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔
शकील अंजुम साहब, आप अब कयूम सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, अब ये बताएं कि एक मुकदमा चला था नवाज शरीफ साहब पे भी, तैयारा हाईजैकिंग का। अच्छा, उसमें हमने सुना था प्रोसीडिंग्स होती थी, उसमें हमने सुना था को अक्यूज्ड, उसमें उस वक्त के जो डीजी सिविल एविएशन थे अमीनुल्लाह चौधरी, वो भी थे, मतलब को अक्यूज्ड। यहाँ पे तो को अक्यूज कोई है नहीं, तो आप क्राइम की रिपोर्टिंग के बादशाह रहे हैं अपने वक्त के, बूढ़े हो गए हैं रिपोर्टिंग कर करके, क्राइम कर करके। वो अलग बात है, क्राइम फिर भी कम नहीं हुआ, लेकिन आप ये बताएं ये को अक्यूज के बगैर एक ही प्रिंसिपल अक्यूज है और वही अक्यूज है, तो क्या अच्छा नहीं, मैं ये क्या बात हुई? पहले तो अपनी राय का इजहार करूँ इस पर कि मैं इस मुकदमे को मुनाफकत पर मबनी समझता हूँ कि ये बिल्कुल दिखावे का सिंबॉलिक एक है सारा खेल जो है, एक कार्रवाई की जा रही है। अगर ये संजीदा होती गवर्नमेंट तो ये बेहतरीन मौका था कि पिछले तमाम आमरों का ये करते, एहतसाब करते और मिसाल बना देते, आइंदा किसी की जुर्रत न बनती कि ये पड़ती कि वो मार्शल की तरफ को सोच भी ले। इसमें मैं तो इसमें तो वो जानबदारी की बू आती है, दुश्मनी की बू आती है, ज़ाती मुखासमत की भी बू आती है, बेशुमार ये स्कोर सेटल किया जा रहा है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मुनाफकत है, सिंपल मुनाफकत, सिंपल कि अपने जो लोग हैं उनको अलग कर लिया, बाकी लोग जो है ना उन्होंने, उनमें से बहुत सारे लोग तो नवाज शरीफ के साथी हैं आज, बिल्कुल एक बंदा अलग कर लिया कि उसको निशाना बनाना है। और क्यों नहीं ज़ियाउल हक, क्यों नहीं जनरल याहिया, नहीं इस तक बात रखते हैं, परवेज मुशर्रफ तक की बात रखते हैं, तो इनके तो साथी होंगे ना। वो नजर आ रहा है ना जी, कानून इतनी यानी अगर कोर्ट को एविडेंस मुहैया किए जाएं तो क्या एविडेंस मुहैया किए जा सकते हैं, सिवाय उसके कि उसने इकरार जुर्म किया है, कि किताब भी लिखी है कि जी मैंने ये फ़लाँ फ़लाँ किया, लेकिन जब वो कोर्ट में आएगा, इकबार जुर्म तो पुलिस की 161 में वो कर लेते हैं, लेकिन 164 की अहमियत है, 161 की अहमियत नहीं, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा देखिए, इन्होंने कहा है कि मुनाफकत, और ये लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल इम्पार्शल है, बिल्कुल क्राइम रिपोर्टर पॉलिटिक्स में इम्पार्शल होते हैं, जरा इनको नहीं उनका उसका जो भी राय है अलाउंस दे दिया जाए। मैंने इसलिए कहा कि मैं अपनी राय दूंगा, ये मेरी राय है, अपनी जगह है, लेकिन ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन मेरी है ना जी, इस पे होल्ड वो मेरा नहीं हो सकता, कानून पे जो इनका, अदालतों पे इनका जो है, कानूनी पेचीदगियां जानते हैं। नहीं, इसमें इनको तो अब तक वकील हो जाना चाहिए था, जितनी देर से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ साहब, फिर आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। मैंने पॉलिटिक्स कभी कवर ही नहीं की, चले जाना चाहिए था। हाँ, एफआईए, आप एक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन उसमें एफआईए ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स मैंने कभी कवर ही नहीं की। देखो, आप भी तो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, या आप किसी स्पाई एजेंसी को। कयूम सिद्दीकी साहब, हमें खुशहाली की तरफ जाना पड़ रहा है, खुशहाली की तरफ जाने का मतलब समझ रहे हैं कि ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही। वक्फे के साथ हमारा खुशहाली का एक चूली दामन का साथ है। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्त से वापसी पर दोबारा आपसे बात होगी। जी, वेलकम बैक। कयूम सिद्दीकी साहब, आप दोनों हजरात को मैं एक साथ मुखातिब कर रहा हूँ, अगर आपको लोगों को एतराज़ ना हो, अगर अकेले अकेले मुखातिब करूँ या दोनों को एक साथ मुखातिब करूँ? मैं दोनों को एक साथ मुखातिब करना चाह रहा हूँ। एक नाम से? एक नाम से नहीं, हाँ, मेहमानों के नाम से। अच्छा, ठीक। तो मुझे ये बताइए, ये जिस तरह खबरें उड़ती भी हैं ना, हर खबर बैठी नहीं होती, खबरें उड़ती भी हैं, और हम लोग खबरों की दुनिया के बंदे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं अंदरूने खाना कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि एक दफ़ा कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए, कुछ इस तरह का वर्डिक्ट आ जाए, और फिर मर्सी पटिशन की कोई बात हो, फिर माफ़ी की कोई बात हो, ताकि मैं अपना शौक़ पूरा कर लूँ जो इस जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे साथ 12 अक्टूबर को किया था। इसमें कोई चीज़ नज़र आती है आपको, या ये? अब देखिए ना, इस बात की तस्दीक या तरदीद तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो तरदीद ही करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं शायद इशू को डाइवर्ट करने के हवाले से ऐसी की जा रही है, क्योंकि अभी जो ट्रायल है वो कमेंस ही नहीं हुआ। सच्ची जो बात है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो इब्तदाई मरहले के ऊपर है, कुछ एतराज़ात चल रहे हैं। देखें ना, ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो कयूम सिद्दीकी साहब जो कंट्रोवर्सी है वो आसमानों को छूने शुरू होगी। एक आम बंदा भी गली में कहना शुरू हो गया है कि जैसे ये कह रहे थे, शकील अंजुम साहब यही तो बात कर रहे थे
کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ مجھے پبلک پرسیپشن میٹر کرتی ہے, بہت میٹر کرتی ہے. لیکن یہ پبلک پرسیپشنز جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. عدالتوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں یہ بھی ایک ٹرائل ہے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے اس کو کٹہرے کے اندر لانے کی کوشش کی جائے. پہلی دفعہ کا کریڈٹ اس طریقے سے لیا جا رہا ہے. نہیں پہلی دفعہ کا کریڈٹ نہیں, یہ ہے انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے شکیل انجم صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا. دیکھیں جب بات کھلے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ٹرائل کو ہونا چاہیے تاکہ چیزیں کھلیں اور پھر کھل کے پھر سامنے تک جائیں. دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ 1956 سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں شروع کی جائیں, لیکن آپ نے کہیں سے شروع تو کرنا ہے. پہلے ایک تو کر لیں. ابھی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ہم شروعات کر رہے ہیں وہ اتنی ضعیف قسم کی شروعات ہے کہ شاید یہ اپنے قدموں پہ نہ کھڑی ہو سکے. یہ روایت اپنے قدموں پہ نہ کھڑی ہو سکے. اگر یہ روایت پٹ گئی پھر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کا بھی ٹرائل کیا جائے. مطلب مجھے یہ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹرائل نہ کیا جائے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سب کا ٹرائل نہ کیا جائے. نہیں تو اور پھر کیا ہے یہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ میں کہا حصے دار کہاں گئے؟ حصے دار تو وہ پھر آئیں گے. دیکھیں فیڈریشن کا کہاں گیا؟ فیڈریشن کا ملزم اس وقت ایک ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر بتا دے گا. اگر وہ چاہے گا, چھپانا چاہتا ہے چھپائے, بتانا چاہتا تو پھر بتائے کہ میرے ساتھ کون کون تھا. اب وہ کیسے بتائے؟ کیا پولیس کا ٹارچر ہوگا تو پھر وہ بتائے گا؟ نہیں وہ پولیس کا ٹارچر تو اس طرح سے نہیں ہونا. ٹھیک ہے صاحب, میں تو ذرا مذاق کی بات کر رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہر چیز ان پہ چھوڑ دی جائے, پرویز مشرف پہ کہ جی آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں عدالت کا احترام کرتا ہوں, اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں, انہی فنڈامنٹل رائٹس کی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹی کیے ہوئے ہیں, اور اسی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایبروگیٹ سبورٹ کیا تھا, ہیلڈ ابینس کیا تھا, واٹ ایور جو بھی ہے, کہ میرے اور آپ کے وہ سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انہوں نے ختم کر دیے تھے. اب انہی فنڈامنٹل رائٹس کا حوالہ لے کر کے وہ کورٹ کے اندر ہیں. دیکھیں اب جو صورتحال ہے, جہاں تک ٹرائل پہنچ چکا ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ خود کو سرنڈر کریں کورٹ کے سامنے, پھر ان کے جو رائٹس ہیں اپنے ڈیفنس کے, ملزم کے رائٹس ہوتے ہیں اور سارے ان کو ملنے چاہیے, بالکل پوری طرح سے ملنے چاہیے. تو ان کے رائٹس میں میرے خیال میں آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, میرے خیال میں ان کے رائٹس میں تو یہ بھی تھا کہ سب کا ہونا چاہیے. وہ سمجھتے تو ہوں گے, سوچتے تو ہوں گے نا, ان کے ساتھی کہتے تو ہیں نا. دیکھیں میں پھر آپ کو بات کر رہا ہوں کہ پروسیکیوشن کا جو ہے نا, آپ اس چیز کو ٹرائی کرتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس ایک ایویڈنس موجود ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر. قیوم صدیقی صاحب, میں ذرا شکیل انجم صاحب کو خاموش بیٹھے ہوئے, ان کو ذرا میں بولنے کی ضمانت دینا چاہ رہا ہوں. شکیل انجم صاحب یہ بتائیں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے ایک ایسا سٹیپ لے لیا ہے کہ جس سے کہیں نہ کہیں عوامی سطح پر کہیں ہلکی پھلکی پرویز مشرف صاحب مقبولیت لینی شروع کر دی ہو, کوئی پبلک کو امپریشن ملنا شروع ہو کہ یار اس کے ساتھ لگتا ہے کچھ ذرا زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں, پہلے تو سب سے میں وہ پہلے والے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کے, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی, جو آپ نے کہا کہ جی مشرف کو سزا ہو جائے اور نواز شریف اسے معاف کرنے کا اختیار استعمال کریں. میں یہ کہتا ہوں یہ سارا ویری ویری پریمیچور, اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے نا تجزیہ کار اس ملک کے, وہ اس نے سارے نظام کو برباد کر دیا. وہ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ بھی موجود ہوتے ہیں, صدیقی صاحب بھی جس کمرے میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں آ کے گفتگو پہلے شروع ہوتی ہے, اس میں سے ایک آئیڈیا ایک چیز پک کر لی جاتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا شکیل انجم صاحب دیکھیں, اس کے بعد پھیلا دیا جاتا ہے. ایک میری بات سنیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ اس ساتھ پبلک پرسیپشن میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا اثر کسی اور جگہ کسی ادارے پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن پبلک پرسیپشن جب بننی شروع ہوتی ہے اس کو یہی سمجھتے ہیں, اس کی جو پبلک کی جو انڈرسٹینڈنگ ایشوز کے ساتھ ہوتی ہے وہی لیول ہوتا ہے ان کا پبلک پرسیپشن بننے کا. وہ قانونی طور پہ پیچیدگیاں نہیں جانتے, وہ قانونی گتھیوں کو نہیں سمجھتے, لیکن وہ یہ ایک امپریشن ضرور لیتے ہیں. یہ ان مفکروں کو جو ہے نا آپ کے بڑے بڑے اسکالر, یہ ان کی پیدا کردہ چیز ہے, وہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو کہ اپنا ایک فلسفہ لے آئے اور قوم گمراہ ہو جاتی ہے. ہاں ہو جاتی ہے, اس کو معصوم ہوئی نا قوم, تو اس لیے وہ جو ہے نا آپ مفکرین اور سچی سی بات ہے, آپ یہ کہہ کر کے قوم کو کہ معصوم سے مراد آپ کہہ رہے ہیں کہ معصوم ایک پازیٹیو ٹرم ہے, بھولے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں معصوم بھی ایک پازیٹیو ٹرم ہے, بھولے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے عوام بھولے نہیں ہیں,
یہ لوگوں نے حکمرانوں کا جبر تو دیکھا ہے, عوام کا جبر جب آئے گا تو پھر بھی آپ کب آئے گا دیکھیں گے. قیوم صدیقی صاحب؟ آئے یہ گا, تو آئے ایک گا. ابھی آپ نے افسانوی دیکھا بات نہیں, رکھی ہے. ابھی ریسنٹ الیکشن کے اندر نہیں دیکھا کہ آپ نے کہ کیا کیا انہوں نے پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کر کے. تو ووٹ پاکستانی عوام ہمیشہ دیتی رہی ہے, اس دفعہ پھر دیا انہوں نے, اپنی پسند کی جماعتوں کو دیا. ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا, آپ اس کو چلتے تو دینا چاہیے. نہیں, وہ تو چلنا چاہیے, آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہوگا. وہ تو چلنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی نہ ہو, وہ بھی نہ ہو, اس کو بھی نہ چھیڑو, اس کو بھی نہ کرو, ڈر جاؤ, بیٹھ جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, کچھ بھی نہ کرو. کیا کریں آپ؟ نہیں, آج کی حکومت کو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی حکومت اس لیے بے بس ہوگی کہ ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, وہ ہماری سننے کے بعد کہتے ہیں میں تو یہ کرنے لگا تھا, میں حکومت کہتی ہے میں تو یہ کرنے لگی تھی لیکن مجھے کچھ لوگوں نے روک دیا. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہاں پہ گورننس کا ایشو آئے گا نا. یہ تو ایک ایکسکیوزز ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدان جو ہے نا وعدوں سے سبز باغ دکھا کے اقتدار لیتے ہیں اور وعدے نہ پورے ہونے کے ایکسکیوزز دیتے ہیں. دیٹ از پالیٹکس. گورننس تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص گروپ چلا رہا ہے, جس کو کوئی لاہوری گروپ کہتا ہے, کوئی ڈومینیٹنگ گروپ کہتا ہے, وہ آپ کو اس حساب سے باہر نہیں آنے. خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے جو بھیجے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, ان کی بات کر رہے ہیں. اسی کے بعد وہی لاہوری گروپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کا اتنا ہولڈ ہے کہ نواز شریف. لاہوری گروپ کو ڈیفائن کر دیں آپ, کیونکہ لاہوری گروپ ایک اور طرح سے بھی ہاں ایک اور جگہ سے بھی استعمال ہوتا ہے, کہیں وہ لوگ اس طرف نہ چل پڑیں کہ شاید ان کا ہولڈ نہ ہو گیا ہو. لاہور گروپ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کے لاہور کے بات وہاں پہنچی تھی. نواز شریف نے فیصلہ تو بعد میں کرنا ہے نا, پہلے بات پہنچے گی تو فیصلہ کرنا نا. یہ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں. مجھے یعنی کہ یہ جو لاہوری گروپ ہے, جو لاہوری بیوروکریٹک گروپ ہے, اس کی بات کر رہے ہیں, جو بیوروکریٹس کا گروپ ہے جس کی بات کر رہے ہیں, یہ نواز شریف تک بات ہی نہیں پہنچنے دیتے. اس کا مطلب ہے کہ خادم اعلیٰ صاحب لاہور میں بیٹھ کے ایک صاحب یار ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. مجھے میری بات یہ ان کی بات تو چلنے دو. اتنی حیرت آپ دیکھیں, ایک عام سی بات ہے, ایک پولیس کے بڑا ایک اعلیٰ آفیسر ہے جو فیورٹ ہیں سب کے, ان کو سب کے فیورٹ. ذرا یہ تو نہیں, یعنی ایک ایسا ہے کہ اس میں یہ بے ایمان یا بددیانت یا کرپٹ نہیں کہا جا سکتا. اچھا, کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ, ان کی ریپیوٹ ہے, ریپیوٹ بڑی مضبوط, اچھی ریپیوٹ ہے ان کی. ان کو نواز شریف صاحب بھی پسند کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. لیکن ایک لاہوری گروپ کا ایک بندہ, لاہوری بیوروکریٹ, وہ بندہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ صرف اگر آپ اتنا مجھے کہہ دیں کہ آپ ہماری بات سن لیا کریں گے تو ہم آپ کی پوسٹنگ کر دیتے ہیں. ماننا نہیں, سن لیا کریں گے تو ہم آپ کی پوسٹنگ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات سنوں گا ہی نہیں, اس لیے پوسٹنگ نہیں ہوگی. ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو, اب اس سے آگے زیادہ مجھے جتنا آپ کا باتیں بتانے کو دل کرے قیوم صدیقی صاحب آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج پنجاب کے اندر لائف سٹاک سیکٹری جو ہے وہ لگنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مرغیوں پہ کنٹرول. مرغیوں پہ کنٹرول ہے. کچھ ڈیری فارمنگ کا بزنس ہے, کوئی مرغیوں کا پولٹری. اچھا آپ اشارہ کر رہے ہیں, کوئی کچھ ہے, آپ رولنگ فیملی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا بزنس ہے پولٹری کا. تو وہ تو بزنس کر رہے ہیں یار, کوئی اور کام تو نہیں کر رہے, وہ تو بزنس کی ضرورت نہیں آگے آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ مرضی کے مطابق کوئی اور چل نہیں سکتا. تو اس طرح کے لوگ تو ہوں گے قیوم صدیقی صاحب, اس طرح کے تو لوگ ہوں گے, بیوروکریسی میں لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس ایک جگہ پر رولنگ پارٹی کو, حکمران جماعت کو خوش کیا جا سکتا ہے کہ سر میں آگے بیٹھ گیا ہوں, یہ آپ کے بزنس انٹرسٹ ہے. آپ اندازہ کر لینا کہ کیا ڈیمانڈز ہوں گی کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. ڈرتے ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا کہ کسی وقت پہ اگر ٹیلی فون نہ سن لیا تو شاید اس پہ حکومت. میں اچھا مشرف کی بات کرتے کرتے آپ نے ایک بات, نہیں یہ بڑا دکھی بات ہے اس لیے پہلے کر دی کہ یہ بڑا المیہ ہے. اس گورنمنٹ کو ناکام کرنے والا وہ گروپ ہے. یہ وہ وقت آئے گا جب سارے لوگ یہ اس بات پہ اتفاق کریں گے. آپ کی بات سے اتفاق کریں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو آج آپ بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے. اس سسٹم کو جو گڈ گورننس کی باتیں ہوتی تھی نا وہ ختم. اب دیکھیں نہیں, گڈ گورننس کی بات اگر آپ کرتے ہیں کہ جو لاہوری, یہ لاہور کا جو بیوروکریٹ, یہ بیوروکریٹ کا ایک ٹولہ جو ہے وہ برباد کر, ٹھیک ہے ٹولہ کہہ سکتے ہیں اس کو, برا تو نہیں منائیں گے. اچھا یہ جو ٹولہ ہے وہ تو برا مناتے رہتے ہیں. یہ ٹولہ جو ہے یہ تو سمبولک ہے گڈ گورننس کے حساب سے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں, خادم اعلیٰ صاحب کی حکومت کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گڈ گورننس کہیں پاکستان میں پائی جاتی ہے تو پنجاب میں پائی جاتی تھی. تو اب پائی جاتی تھی, یہ بات پھر آگے نکل رہی. میری بات سنیں. اب وہ لوگ وہ بڑے بڑے پولیس آفیسر, میں پولیس اس لیے کہ میں ان کے اندر ہوں, میں جانتا ہوں سب کو. آپ ان کے اندر وہ پولیس آفیسر ان کے حلقے کے, وہ پولیس آفیسر جو پچھلے گزشتہ دور میں 5 سال کے لیے روپوش ہو گئے تھے کہ ہم نے اس گورنمنٹ میں کام نہیں کرنا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں,
ہم نواز شریف کی گورنمنٹ آئے گی تو ہم کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کر سکیں گے. ایک مرتبہ پھر خوشحالی کا دورہ ہونے والا ہے. میں خوشحالی کی طرف جا رہا ہوں, یعنی کہ وقفے کی طرف جا رہا ہوں. وقفے سے واپسی پہ نہ یہ ہماری آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. وقفہ بھی ضروری ہے, اگر گفتگو ضروری ہے. وہ لوگ چھپے پڑے ہیں. مجھے 2 حضرات وقفہ لینے نہیں دے رہے, میں نے وقفہ لینا ہے. میرٹ کو برباد کر دیا مرکز نے. جبری گمشدگی میری بھی ہو جائے گی اگر میں نے وقفہ نہ لیا. یہیں سے بات ویسے بہت ضروری, وقفہ ویسے بہت ضروری ہے. بات یہیں سے شروع. ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے واپسی پر ہم کوشش کریں گے کہ مشرف کی بات کو آگے بڑھائیں یا چودھری اسلم شہید پہ جو FIR ہوئی ہے اس پہ بات کریں. یہ واپسی پہ آپ سے بات. ناظرین خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے شکیل انجم صاحب فرما رہے تھے کہ لاہور کا کوئی بیوروکریٹس کا ایک گروپ ہے جو کہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گیا ہے, اور وہ گروپ جو ہے وہ میاں نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم ہے اس تک بات جانے نہیں دیتا. ایک انہوں نے بات کی. دوسری بات قیوم صدیقی صاحب کر رہے تھے کہ پنجاب میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری لگنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مرغی 200 روپے کلو ہوگی اس وجہ سے. اب یہ مجھے نہیں مطلب کس وجہ سے, کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے. بہت ساری, اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے. آپ بات کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا, یہ کیا بات ہوئی. کیا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے یقین مانیے مجھے نہیں پتا. شکیل انجم صاحب مجھے نہیں پتا. یہ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ دبے لفظوں میں بات کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا. دیکھیں میری بات سنو, آپ بھی لاہور سے ہیں نا, تو وہ جہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ لاہور سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ لائف سٹاک کا سیکٹری کوئی. صرف یہی بات نہیں ہے کہ بیوروکریٹس کا ایک لاری گروپ ہے. بھائی صحافیوں کا بھی ایک لاری گروپ ہے جو یہاں پہ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں, وہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ گئے. لاہور کا ایک صحافیوں گروپ بھی اسلام آباد میں قبضہ کر کے بیٹھ گئے. قبضہ کیا آج کی بات نہیں, یعنی کہ روایت یہ چلی آ رہی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ لاہور کا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد لاہور کے قریب پڑتا ہے. اگر کراچی کے قریب پڑتا تو شاید کراچی کا صحافیوں گروپ اسلام آباد قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہوتا. یہ بھی تو بات ہوگی نا. نہیں یہ بات فاصلہ دیکھیں نا, فاصلہ کتنا ہے. نہیں میرا غربت زیادہ ہے. پروفیشنل اب بڑا انرجیٹک. آپ کہہ رہے ہیں لاہور کا بڑا ایک نہیں, صوبائیت کی بات نہیں ہوگی یہاں پر. یعنی کہ اگر شہروں کی بات تو شہروں میں کیا ٹرم استعمال ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب وہ باقی لوگ نہیں, بہت زبردست صحافت کے مطلب آپ دیکھیں صحافت تو کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ. کہاں جنرل پرویز مشرف کی بات ہو گئی تھی, کہاں آپ جا کے شکیل انجم صاحب لاہور کا ایک بیوروکریٹ کا ٹولہ لے آئے کہ جی کہاں آپ نے ایک بات کہہ دی لائف سٹاک کا. دیکھیں نا, سیکٹری نہیں جا رہا تھا. آپ نے کہا تھا فری ڈسکشن, مطلب یہ فری سٹائل تو ایسے ہی ہوتا ہے, جدھر مرضی ٹولہ ماری جاؤ. اچھا یہ بتائیں چودھری اسلم شہید صاحب جو تھے. اچھا آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی. کیا؟ اچھا آپ کی بات معذرت کے ساتھ, مطلب میں یہ کہہ رہا تھا میری اپنی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں جب میں وقفے پہ جاتا ہوں. اس ملک میں چودھری اسلم شہید جیسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن وہ کہاں اسرٹ کر سکتے ہیں اس چیز کی کمی ہے کہ یہاں میں بے شمار لوگوں کی ایسی مثال دے سکتا ہوں جو پچھلے دور میں یعنی ہائیڈ آؤٹ چلے گئے تھے, چھپ گئے تھے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ پچھلی جو حکومت تھی اس میں وہ اوائڈ کر رہے تھے. اب دیکھیں نا, اور اب وہ چاہتے تھے, اب وہ چاہتے ہیں ان کو کھڈے ایک ایک کو چن کے ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا, ایک ایک کو چن. میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. بھائی انہوں نے کوئی معیار بنایا ہوگا نا, دیکھیں نا کوئی کرائیٹیریا رکھا ہوگا. نواز شریف حکومت نے کرائیٹیریا رکھا ہوگا, اس پہ وہ بیوروکریٹ اور پولیس والے نہیں اترتے. پولیس کے انتہائی کرپٹ لوگ ان کو لے کے آئے جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ ان میں اخلاقی بدیاں بھری پڑی ہیں, ان کو یہ لائے ہیں چن کے لگا رہے ہیں. نہیں اس سے کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اچھا نہیں کیا ان کا شوق ہے کہ جو کہا جائے وہ مان لیا جائے. گروپ کو جو فائدہ پہنچائے گا وہی آگے سکتا ہے. میرا خیال ہے جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا, جو کہے گا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے, وہی اگر آپ کی بات کو ذرا سنجیدہ لے لیا جائے تو آپ تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے اس ملک میں بیوروکریٹس کی حکومت چل رہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اس سے بھی آگے جو میں بیوروکریٹس کی نہیں حکومت چل رہی ہے, گروپ کی حکومت چل رہی ہے. تو بیوروکریٹ ہے نا. نہیں میں وہ بہت آگے گزر گئے بیوروکریٹ سے, بیوروکریٹ بھی ان کے محتاج ہیں. تو میری بات پھر بیچ میں رہ جاتی ہے کہ پروگرام میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, بات بیچ میں رہ جاتی ہوتی ہے. دیکھیں ایسے آفیسرز موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی بات ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. لاہور کیا چیز ہے, یہ لاہور گروپ کیا چیز ہے,
وہ شاید اصول پہ پرائم منسٹر کی بات نہ مانیں. بعض ایسے آفیسر ہیں جن کو ناجائز کام کریں تو وہ لکھ کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جی میں اس سیٹ سے ہٹ جاتا ہوں, آپ یہ کام کسی اور سے. اچھا قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ چودھری اسلم شہید پہ جو ایف آئی آر کٹی جس میں نامزد جو لوگ ملزمان ہیں اس میں ملا فضل اللہ ہیں اور اس میں شاہد اللہ شاہد ہیں. اب میں نے اپنی اوپننگ میں بتایا تھا کہ شاہد اللہ شاہد کسی شخص کا نام نہیں ہے, یہ عہدے کا نام ہے. اور یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو ایف آئی آر ہے قانونی نگاہ سے دیکھیے گا, اپنی جو آپ کی ہے نا کہنا وہ بھی قانون کی نگاہ بن چکی ہوئی ہے, اس طرح دیکھ کے بتائیں کہ کتنا. یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس طرح آپ کسی اس طرح کی ایف آئی آر جو ہے اگر اس کو آپ کورٹ آف لاء کے اندر لے کے جائیں گے وہ سسٹین کرے گی. دیکھیں ایف آئی آر کے اندر آپ نے ایویڈنس لکھنی ہوتی ہے, آپ نے اس کا کنیکشن بتانا ہوتا ہے جو موجود. اب انہوں نے کیا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ انہوں نے کیونکہ اونرشپ لی ہے نا, میری بات پی نے اونرشپ لی ہے شاید اس کی بیس پہ کر دیا. میری بات سنیں, آپ نے بھی ہائی جیکنگ کیس کی بھی بات کی تھی نا, اس کے اندر کانسپریسی کا اب دیکھیں ان کے اوپر کیا وہ فزیکلی وہاں موجود تھے نہیں تھے. ایک کیس پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ کانسپریسی میں ایک بندے کو سزا ہوئی تھی اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی تھی, اور وہ ٹرائل جو ہے نا وہ کتنا اس کو ایون یہاں تک کہ عدالتوں میں اس کا حوالہ بھی نہیں دیا جاتا, اس قدر برا وہ تھا. بےہودہ فیصلہ بےہودہ کیا مطلب جو اس سے بھی آگے کی کوئی سٹیج. ٹھیک ہے, اب اس طرح کی ایف آئی آر درج کر کے صرف ایک پولیٹیکل سکورنگ تو کی جا سکتی ہے, لیکن ان دی آئی آف لا یہ پھر وہ ہوگا, پھر کہیں گے کہ جناب یہ شکیل انجم صاحب ان کی جو بات ہے نا, اب اس پہ جو میری بات جو میں اپنے ذہن میں لایا تھا بات, اور جو میں نے کہہ بھی دی کہ یہ تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری لے لی, اس کی بنا پر مجھے ایسا لگتا ہے اس کی بنا پر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے ان دو لوگوں پہ جس میں ایک عہدہ ہے اور ایک شخصیت ہے. اگر اسی پیٹرن کو دیکھا جائے تو تحریک طالبان پاکستان نے جہاں جہاں ذمہ داری لی ہے تو وہاں ان کو نومینیٹ کر دیں. لیکن یہ قانون جو ہے نا سب جگہ پہ کر دیں نا. اب مجھے دیکھیں نا قانون یا عدالت اس اونرشپ کو نہیں مانتی, پولیس چیف کون سا رہے گا, قانون اس اونرشپ کو نہیں مانتا. آپ مانتے اگر کوئی آپ کو فون کر کے کہتا جی فلاں چیز میں نے کیا, میرا نام لے دے وہ کہ جی اس نے فلانے بندے کو ابیٹمنٹ کے اندر یا کانسپریسی کے اندر وہ کہیں گے. اب پرویز مشرف کی سپریم کورٹ سے ضمانت کس بنیاد پہ ہوئی بگٹی قتل کیس کے اندر؟ پروسیکیوشن کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب اس نے کانسپریسی کی ہے. انہوں نے کہا آپ نے کانسپریسی کی, وہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کوئی ہے آپ کے پاس پڑا ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی ساڑھے کول تو کوئی ہمارے پاس نہیں, اور اس پہ پرویز مشرف کی ضمانت ہوگی. اب بات مسئلہ یہ ہے نہیں, شکیل انجم صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کہ پولیس کوئی پارٹی جائے گی وہاں فاٹا جائے گی, وہاں ریڈ کرے گی, پولیس کی یہ نامزد ملزمان کی برآمدگی کے لیے کیا کرے گی؟ مثلا آج تک کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہوتے نہیں کہ کرتا کچھ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں, لوگوں کو پکڑیں اور حوالے کر دیں. کسی مرکزی کردار کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فضل اللہ یا شاہد اللہ شاہد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمپل جس نے کیا ہے اس کو بریک کریں, اس نیٹ کو بریک کریں, اور جو ان کا کام ہے وہ سرا ہوگا, اس سرے سے آپ اپنے منزل مقصود تک جا سکتے ہیں. کو اوباما کا نام لے دے یہ اس کو پکڑ کے لائیں گے, اس کو گرفتار کرتے ہیں. یہ کیا قیوم صدیقی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ جذباتی فیصلہ ہے یا پھر ایک دیکھیں نا میری بات, یہ ایسی یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, سی آئی اے کر رہا ہے, اور پھر یہاں سے میں جو ہے تھانہ سیکریٹریٹ کے اندر درخواست دے دوں کہ جی سی آئی اے چیف جو اس کے خلاف پرچہ درج کر دیں, کیا ہوگا اس کا؟ ریڈیکلس بات ہے نا یہ, تو اس کا ہوگا کیا؟ تو کیس شروع ہونے سے پہلے کمزور کر دیا انہوں نے, ختم ہو گیا. اور اتنے عظیم و شان. بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس افسر بے بھٹو کا جو مرڈر ہوا, جو یہاں پہ ان کو شہید کیا گیا, کیا ہوا؟ کرائم سین دھو دیا گیا. مطلب کہ بنیادی چیز ہے کہ کرائم سین سے آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چلتی ہے, اسی کو صاف کر دیا گیا. اب آپ جس کو مرضی جو مرضی کرتے رہیں, وہ پولیٹیکل سلوگنز ہیں نا, کرتے رہیں. اچھا شکیل انجم صاحب یہ بتائیں کہ چودھری محمد اسلم کی شہادت کے بعد ایک آپ اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے رہے ہیں, کرائم کو بھی دیکھتے رہے ہیں, مطلب رپورٹر کی نگاہ سے, یہ نہیں کہ آپ کرائم کو اور طریقے سے دیکھتے تھے. یہ بتائیں کہ ان کی شہادت کا ایک امپیکٹ پولیس فورس پہ, خاص طور پہ سندھ اور کراچی میں, پازیٹیو جائے گا کہ نیگیٹو جائے گا؟ کیا وہ ایک جوش اور ولولے میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے ساتھی کی شہادت کا بدلہ لیں گے, یا پھر وہ ڈر جائیں گے کہ انہوں نے چودھری اسلم کو بھی؟ اچھا اس میں اس سے پہلے کہ یہ جواب, ایک میرا سپلیمنٹ اس کے ساتھ کوشچن ہے کہ کیا جس طرح سے حملہ ٹارگٹ کیا گیا اندر سے ملے بغیر یہ ہو سکتا؟ وہی بات ہوئی نا کہ پہلے یہ انویسٹیگیٹ یہ کریں نا کہ کہاں سے شروع ہوا یہ کام.
اچھا دوسری وہ جو بات ہے کہ میں واقعی دل کے ساتھ یہ بڑی شان سے مرا ہے وہ چودھری اسلم، زبردست، بڑی شان سے، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ. یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ میں نے نہیں اس دیکھا طرح جی، میں نے اپنے آپ کا 35-36 سال کی دیکھا ہی نہیں اس طرح کہ کوئی ایسا سینہ کھول کے پھر رہا ہو. یعنی کہ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ اتنا یہ وہ committed شخص ہے جو کہہ رہا ہے اس کی بات ماننی جس جاؤ، نے اپنے بچوں یہ کو زبانی چھوڑ جمع دیا، خرچ نہیں کہہ رہا. لاوارث چھوڑ دیا کہ اس نہیں دیکھیں بہت کم ہے جس قسم کے اچھا شکیل انجم صاحب یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو جب وہ تحسین پیش کیا جائے کم ہے. بہت بڑا آدمی تھا وہ، بڑی شان سے مر گیا. مرنا سب نے ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی، اس نے بھی، کسی اور لیکن سڑک پہ بھی مر جائے. یہ مرنا جو ہے یہ یاد رکھا اس نے جائے گا. بہت بڑا کام کیا، نو ڈاؤٹ. اور اچھا یہ بتائیں کہ جس ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، تکنیکی بنیادوں پر سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ جس بلٹ پروف گاڑی میں وہ تھے وہ بلٹ پروف گاڑی نہیں تھی، بلٹ پروف گاڑی تیار خراب ہو گئی تھی. اب کہنے والے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلٹ پروف جو گاڑی گئی ہوئی تھی اور جس کی جگہ گاڑی استعمال ہو رہی تھی اس کا کلر، اس کا ڈیزائن ہو بہو اسی طرح تھا جس طرح کے بلٹ پروف گاڑی جو تیار ہونے گئی تھی. تو اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ انتہائی سیکرٹ بات ہے. اور یہ بات لیک ہو گئی کہ بھئی جس گاڑی میں جا رہے ہیں چودھری اسلم، یہی بات قیوم سے یہ گاڑی جو ہے یہ گاڑی ہو بہو ہوئی ہے لیکن بلٹ پروف یہ نہیں 2 ہے. دن کا وقفہ کس نے استعمال کیا؟ کس نے کون کیا؟ تھے لوگ جو جنہوں نے کیوں انفارمیشن فوری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی؟ بے نظیر کے بعد میں تو آپ نے تیسرے گھنٹے میں ایف آئی آر درج، 8 بجے ایف آئی آر کٹ گئی تھی. اور وہ ریکارڈڈ ٹیلی فونک کنورسیشن بھی نہیں، 24 اس گھنٹے ایف میں آئی آ آر گئی کے تھی. پیچھے بھی پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں. آپ دیکھیں آپ کا جو نیشنل سیناریو ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کیے جائیں. تو مذاکرات آپ نے کس نے کرنے؟ مولوی فضل اللہ سے کرنے نا. آپ نے دروازہ، مذاکرات کا دروازہ کھلے اور اس کے ساتھ مذاکرات کریں. ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ہو گیا. سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں میری بات آ رہی ہے، اس کے بعد پھر پالیٹکس چلنی ہے. بات آپ کی سمجھ رہا ہوں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ بظاہر جو شخص ہے جس کے ساتھ اب وہ نومینیٹ ہو گیا ایک کیس میں، تو کیا ایک نامزد ملزم کے ساتھ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات. اچھا آپ نے وہ ایک سوال آپ بھول گئے سوال کر کے کہ جی اس کا اثر پولیس پہ پازیٹیو پڑے گا کہ نیگیٹو؟ اچھا پازیٹیو نیگیٹو اس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ، جو گروپ کمیٹڈ. مجھے معذرت کے ساتھ دونوں مہمانوں کے ساتھ مجھے ذرا جب وقفے کے لیے میں معذرت کروں تو مجھے جانے دیا کریں. آپ کی معذرت قبول کر لیں. آپ میری معذرت قبول کر لیں. آپ شکیل انجم صاحب کے ساتھ مسلسل زیادہ میرے ہاتھ کچھ اس طرح سے ہوئے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہاتھوں سے آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے. جب بھی بات کرنا شروع کرتے ہیں ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے سے پہلے قیوم صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک نامزد ملزم کے ساتھ امن مذاکرات ہو سکتے ہیں. بریک پہ واپسی پہ اس پہ مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے قیوم صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایسے شخص کو نومینیٹ کیا گیا ہے چودھری اسلم شہید کے کیس میں جس سے مذاکرات کی بات چل رہی تھی. ابھی مذاکرات شروع نہیں چل رہی تھی. نامزد ملزم کے ساتھ مذاکرات اب شاید ڈاواڈول سے ہو گئے ہوں گے. اور اس سے نہ صرف یہ ہوا ہے یا قیوم صدیقی صاحب، اس سے میرے خیال پولیس نے اپنے ہی ایک پولیس افسر کے کیس کو خراب تو نہیں کر دیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کیس کو پھر وہی بات، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی امپورٹنٹ چیزیں انویسٹیگیشنز کرنے کے بجائے ایسے سے واقعات کے اوپر سیاست ہوتی ہے. اور یہ بھی کیس جو ہے نا ایک سیاست کی نظر ہو جائے گا. اب بڑی تکلیف سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. شکیل انجم صاحب کرنا کیا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا، چودھری وضاحت اس بات کی وضاحت کریں نا. اب کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کہ ایف آئی آر کیسے وقت کی کمی نے ہمیں اپنی بات جو ہے نا وہ پوری نہیں کرنے دی. مجھے اپنا معذرت کے ساتھ قیوم صدیقی صاحب، معذرت کیا ہوتی ہے ویسے یہ بتایا؟ معذرت نیکسٹ ٹائم ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہاں ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے ہم گفتگو کو مزید آگے نہیں بڑھا سکے، لیکن اس گفتگو میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جیسے شکیل انجم صاحب نے کہا کہ لاہور کا ایک بروکر کا گروپ ہے جو کہ اسلام آباد میں آ کے ایک رولنگ ایلیٹ بن چکا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر قیوم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ پنجاب میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں کوئی سیکٹری لگنے کو تیار نہیں ہے. شاید 200 روپے مرغی ہونے کی وجہ سے شاید وہ یا کوئی اور اس کی وجہ ہو.
تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کیا گیا ہے جس سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے ان سے گفت و شنید کی بات ہو رہی تھی. شاید وہ اب گفت و شنید نہ ہو سکے، امن مذاکرات طالبان کے ساتھ شاید نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دوں گا. کل تک کے لیے عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.